کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے نا کہ لگتا ہے بس اب آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی ہی مشکل وقتوں کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ مستند روایات ہمیں کیا گہری روحانی رہنمائی دیتی ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ جب تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ برداشت سے باہر ہو جائے، جب لگے کہ آزمائش ختم ہی نہیں ہو رہی، تو آخر انسان کرے تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں ہماری پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ان کی وہ آزمائش جو قید کے دوران لمبی ہوتی چلی گئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ دیکھیں، ماخذ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت بہت طویل ہو گئی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور یہ تکلیف صرف روحانی یا ذہنی نہیں تھی، یہ بہت آپ کہہ لیں زمینی حقیقت تھی۔ ان کی جسمانی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، کپڑے میلے ہو چکے تھے، بالوں میں مٹی بھر گئی تھی، اور تو اور جیل والوں کا رویہ بھی پہلے سے زیادہ سخت اور خراب ہو گیا تھا۔ تو اس عالم بے بسی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کی وہ بہت خاص تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دوست اور دشمن دونوں سے ملنے والے سلوک کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے دوستوں نے تو مجھے بیچ دیا اور میری قیمت لے لی، اور میرے دشمن نے مجھے قید کر دیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک براہ راست شکایت تھی، ایک بالکل کھلی ایماندارانہ فریاد۔ انہوں نے اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سب کچھ ایک ایک تفصیل اپنے رب کے سامنے رکھ دی کہ اپنوں نے کیا سلوک کیا اور دشمنوں نے کیا کیا۔ اور اس کا نتیجہ بالکل فوری تھا۔ جیسے ہی یہ مخلصانہ فریاد ان کی زبان سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً رہائی عطا فرما دی۔ اس سے اس دعا کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور نبی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پکار ہے، اور اس میں بھی ہمیں ایک بہت ہی طاقتور سبق ملتا ہے کہ شدید غم کے عالم میں الہی رہنمائی کیسے آتی ہے۔ دعا کے الفاظ پر آنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے دعا کرنے کا انداز۔ اسے کہتے ہیں تضرع و زاری۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے خلوص، پوری عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر مانگنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور اس معاملے میں تو رہنمائی براہ راست آسمان سے آئی۔ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے تھے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یعنی اے بہت بھلائی کرنے والے اور اے ہمیشہ احسان فرمانے والے۔ غور کریں، یہ صرف مانگنا نہیں ہے، یہ پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی طاقت کیا تھی اور ان کا جواب کیا آیا۔ اور جو جواب آیا وہ انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یعقوب، تم نے مجھے ایسے کلمات سے پکارا ہے کہ اگر تمہارے دونوں بیٹے مر بھی گئے ہوتے تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا۔ سوچئے ذرا، ان کلمات میں اتنی طاقت کہ موت کو زندگی میں بدل دے۔ تو ان دونوں واقعات سے، ان دونوں طاقتور کہانیوں سے ہم اپنے لیے کیا سبق نکال سکتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو ایک واضح خاکہ سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے براہ راست شکوہ کریں، اپنے دل کی بات پوری سچائی سے کہیں۔ دوسرا، اس کی تعریف کے لیے خاص الفاظ استعمال کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اور سب سے اہم تیسرا قدم، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اس بھروسے کے ساتھ کہ وہی دینے والا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی دعاؤں کو صرف ایک امید کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سچی دلی فریاد کے طور پر پیش کرنا سیکھ لیں، تو مشکلات سے نمٹنے کا ہمارا طریقہ اور اللہ سے ہمارا تعلق کتنا بدل سکتا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔